اور عید المبارک کے تناظر میں آج ان کے لیے جو کوئی تھوڑا سا کوئی کردار ہم نے ادا کیا ہے، اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، پنجاب حکومت اور خصوصاً ملک اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں۔ باقی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں کل قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب 2 مہینے کوارنٹائن میں رہنے کے بعد اچانک ہی ایک ٹی وی چینل پہ نمودار ہوئے اور اپنی ایک چنی منی سی خواہش رکھی کہ جناب اس ملک کے موجودہ مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں۔ میں صاحب بہادر کی اس چنی منی سی خواہش سننے کے بعد میرا بے ساختہ جی چاہا کہ ماں صدقے جائے اور پیو واری جائے ان کے اوپر۔ ان کی یہ خواہش کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا کہ شہباز شریف صاحب انتخابات تو انشاءاللہ سپتمبر میں 2023 سپتمبر میں اگست کے اینڈ میں ٹینیور پورا ہوگا اور دسمبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ یہ تو ہے طے شدہ شیڈیول۔ اب جہاں تک آپ کی خواہش ہے تو وہ جو چنی منی خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے کہ مزداق، وہ خواہش کوٹ لکھپت جیل میں یا نیب کی حوالات میں پوری ہو سکتی ہے نئے انتخابات کی۔ اس میں آپ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اپنے بچے شہباز شریف کو آپ، حمزہ شہباز کو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کینڈیڈیٹ بنا دیں۔ وہ کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل یا نیب کی حوالات میں کوئی الیکشن ہو تو شاید آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی نئے انتخابات کی، ورنہ جو انتخابات ہیں وہ نومبر دسمبر 2023 میں ہی ہوں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں حیران ہوں صاحب بہادر میڈیا پہ آئے اور آپ کے خواہش کا کیا اظہار کیا۔ اگر 2008 سے لے کے 2013 تک اعلیٰ اور عرفہ ڈاکوں کے اوپر مبنی حکومت مدت پوری کر سکتی ہے، 2008 سے 2013 تک اعلیٰ نسل کے ڈاکے مارے گئے سرکار کی چھتری تلے، اعلیٰ نسل کے، عرفہ نسل کے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے معاملات حکومت بدنام کر کے جن رکھ دیا جن لوگوں نے، وہ 5 سال پورے کر لیں آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، وہ ٹھیک۔ اگلے 2013 سے لے کے 2018 تک وہ ڈاکو پلس وائٹ کالر کرمنل، وائٹ کالر چور، جن کے متعلق انٹرنیشنل جرائد، انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل اخبارات اور عالمی میڈیا ہر ہفتے ہر مہینے ہیڈ لائن لگایا کرتے تھے کہ دنیا کے ٹاپ 10 چوروں میں نواز شریف صاحب، دنیا کے ٹاپ 10 ڈاکوؤں میں شہباز شریف صاحب۔ ڈیوڈ روز کہتا تھا برطانیہ کا صحافی کہ کفن چور شہباز شریف صاحب۔ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے ملک لوٹ دیوالیہ کر دیا، 95-96 ارب ڈالر کا قرضہ لاد دیا، ریاستی اداروں کو پوری دنیا کے اندر مذاق بنا دیا، پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیگم صفدر اعوان کی قیادت میں میڈیا سیل بنا کے سارا دن کلبھوشن سنگھ یادیو اور نریندر مودی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سارا دن ریاستی اداروں کے خلاف بھیانک اور غلیظ جنگ لڑی جاتی تھی۔ وہ 5 سال پورے کر لیں، وہ ٹھیک، لیکن وہ وزیر اعظم عمران خان، وہ حکومت تحریک انصاف کی جو ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے، جو پاکستان کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچا چکی ہے، جو عمران خان صاحب پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم پاکستان تو مانے جانے جا رہے ہیں اس وقت، لیکن اس وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی پوری دنیا کے یورپی ممالک سے لے کے امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر، ان کے ریموٹ ایریاز کے اندر، ان کے دیہاتوں کے اندر بھی اگر پاکستان کی پہچان تھی تو وہ عمران خان صاحب کے نام پہ تھی۔ اس عمران خان صاحب کی حکومت کہ جن کی آج بھی کرونا وائرس کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو جد و جہد ہے، میں آج یہ انکشاف کر رہا ہوں
کہ جب کووڈ-19 کا وائرس آیا اس خطے کے اندر، میں ڈیلی انڈین چینلز کے اوپر نظر رکھنے والا آدمی ہوں. آپ یقین جانیں آج سے 3 مہینے پہلے ملک دشمن طاقتیں اور انڈیا اور انڈین میڈیا اور انڈین را وہ سارا دن پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے کہ کرونا وائرس کی اس لہر کے اندر پاکستان تباہ ہو جائے گا. لیکن خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو، خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے سول اور ملٹری اداروں کو، خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے فرنٹ فٹ پہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے والے پیرا میڈیکل سٹاف، ڈاکٹر، نرسز، فوج، پولیس، اخبار فروش، پٹواری، محکمہ مال کے افراد، ہر شعبہ زندگی کے لوگ جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے فرام ڈے فرسٹ سے اتنی زبردست پالیسی بنائی کہ جو ملک دشمن طاقتیں یہ سمجھتی تھی کہ غربت کے مارے اس کرونا وائرس کی آڑ میں ملک کے اندر کروڑوں لوگ گھروں سے باہر نکل آئیں گے، غربت سے، بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے، جن کے ذہن میں پلان یہ تھا، جو سارا دن ان کا میڈیا، انڈین میڈیا سارا دن کوریج کر رہا تھا ان دنوں، آج سے 2-2.5 مہینے پہلے، ہماری اکانومی کے فیکٹس اینڈ فگرز بیان کر کے، اوپر نیچے کر کے، جھوٹ سچ بتا کے کہ یہ اکانومی سروائیو ہی نہیں کر سکتی کرونا وائرس کی جناب اس جنگ کو. لیکن قربان جاؤں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کہ جنہوں نے پہلے دن سے ایسی پالیسیز رکھی، لاک ڈاؤن سے لے کے، پریونشن میئر سے لے کے، پریونٹیو میئر سے لے کے، ریلیف میئر سے لے کے، اور اب اس وقت جو ہے بحالی کے جتنے میئرز ہیں ان تک ایسی پالیسی تھی کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لا لیسنس آپ کو نظر نہیں آ رہی. آج پاکستان کے اندر کوئی سول نافرمانی کا ماحول نظر نہیں آ رہا. آج پاکستان کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا ریلیف پیکج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں 100% آنیسٹی کے ساتھ، 100% ڈیڈیکیشن کے ساتھ، 100% ایموشنز کے ساتھ، 100% انتھوزسٹک ہو کے، 100% پیٹریاٹک ہو کے، 100% غریب عوام کی عزت، وقار، جان، مال کے تحفظ کی محبت سے سرشار ہو کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اس انداز سے پچھلے 3 مہینوں کے اندر پریونٹیو میئرز اور ریلیف میئرز کیے، اور خصوصاً جو ریلیف احساس کیش پروگرام سب سے بڑا، 1% بھی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کسی MNA MP کو نہیں پتا، کسی وزیر مشیر کو نہیں پتا کہ اس کے حلقے کے اندر کس کس غریب کو جانا، کس کس انداز سے جو میسج جا رہا ہے، اور وہ آ کے جناب اپنے 12,000 سے لے کے اور اپنے اس کے علاوہ جتنے انصاف امداد پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں شروع اس وقت چل رہا ہے، اور اس سے پہلے زکوٰۃ اور بیت المال کی مد سے کس خوبصورتی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں تھی. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ PTI کا غریب ہے تو اس کو احساس کیش پروگرام میں سے پیسے ملیں گے، نون لیگ سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی غریب ہے تو اس کو نہیں ملیں گے، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والا تو اس کو نہیں ملیں گے. کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں. اور پھر پولیٹیکلی ساری دنیا نے دیکھا سندھ کے جس کے اندر PTI کی حکومت نہیں ہے اور ہمارے مخالفین کی حکومت ہے، سب سے زیادہ احساس کیش پروگرام میں مالی طور پہ فیسیلیٹیشن عوام کو سندھ کے اندر کی گئی. یہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن. کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارشلزم، فیورٹزم، نیپوٹزم آپ کو نظر نہیں آئی. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوچ اور ول تھی. تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو PTI کی حکومت اتنی خوبصورتی کے ساتھ سارے معاملات چلا رہی ہو، اس کو آپ کہیں کہ جناب حکومت ختم کریں اور نئے انتخابات کرائیں، بلی کے خواب میں چھچڑے. یہ الوؤں کی بہشت میں اور احمقوں کی جنت میں رہنے کے مصداق ہے جناب شہباز شریف صاحب. آپ تو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے،
لیکن کرونا وائرس نے آپ کو بزدل اعلیٰ ثابت کیا ہے. 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کمرے سے باہر نہیں نکل رہے, اور دعویٰ کر کے آئے تھے لندن سے کہ جناب میں جا رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کی جنگ لڑنے, اور ساتھ وہ دل کی بات بھی لبوں پہ آ گئی, سچی بات بھی لبوں پہ آ گئی کہ جناب آج شام کو آخری فلائٹ آ رہی ہے لندن سے. تو میں نے کہا اگر میں نہ گیا تو پھر مجھے ادھر رہنا پڑ جائے گا, اور لندن میں کوئی کرونا وائرس زیادہ پھیل رہا تھا تو ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کرونا وائرس نے ان کو جپھی لگا لے. تو وہاں سے ڈر کے بھاگے اور یہاں کا اعلان کیا کہ میں آ رہا ہوں کرونا وائرس کی جنگ 22 کروڑ پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے. 22 کروڑ پاکستانی, میں آج اپنی اس پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے سے 22 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں پاکستان کے 110 یا 116 اضلاع ہیں, یہ حضرت محترم قائد حزب اختلاف ہے. قائد حزب اختلاف کروڑوں روپیہ سال کا اس کے اوپر سرکار کا لگتا ہے, ریاست کا لگتا ہے. اس کی فیسلٹیز, اس کی لگژریز, اس کی سیلری, اس کے پروٹوکول, اس کی رہائش, اس کے پریولیجز اینڈ پرکس, اب سرکار کا کروڑوں روپے آپ سال کا لے رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر قائد حزب اختلاف کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, 22 کروڑ پاکستانیوں سے بھی پوچھوں گا, مجھے قائد حزب اختلاف حضرت محترم بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب پورے پاکستان کے کسی ضلع کا وزٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے پچھلے 2 مہینوں میں؟ کسی ایک ضلع کا, کسی ایک تحصیل کا, کسی ایک شہر کا, کسی ایک بستی کا, کسی ایک گاؤں کا, کسی ایک محلے کا؟ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. بڑھ کے سنیں ان کی, اپنے آپ کو افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے جو فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں, کوئی وہ انڈوں والی سرکار ہے, انڈوں کے ذریعے سے آرتی اترواتی ہیں, اور جناب سارا دن آ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر اپنے قائد کو جناب خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی جناب تنقید کر رہی ہے. ایک وہ LNG والی سرکار ہے, پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اندر انوالو, اور وہ جناب آ کے اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے جناب وہ صبح دوپہر شام عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے. میں نون لیگ کے قائدین کو کہوں گا کہ بتاؤ تمہارا لیڈر جو قائد حزب اختلاف ہے, اس نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے, قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے, قائد حزب اختلاف ایک سرکاری عہدہ ہے, مجھے بتایا جائے کہ اس قائد حزب اختلاف نے کرونا وائرس کی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کیا. مجھے یاد آ گیا, انہوں نے 90s کے اینڈ میں ایک کمپین سٹارٹ کی تھی, قرض اتارو ملک سنوارو, جس کا آج تک نہیں پتا چلا کہ جو اربوں روپے نواز شریف صاحب نے لیے تھے عوام سے, عوام نے اپنی پوٹا کلیجی تک اس میں دے دی تھی, لیکن آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کدھر گئے پیسے. تو اسی نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے ایک فرد تھا, اس سے ایک صحافی نے پوچھا ان دنوں, لوگ جناب اپنی زیور گھر کے برتن تک لوگوں نے نچھاور کر دیے تھے ملک کو قرض سے بچانے کے لیے, ان کے لیے. تو ایک لیڈر سے ان کے نون لیگ سے پوچھا کہ جناب آپ نے قرض اتارو ملک سنوارو میں کیا دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے 2 اخباری سٹیٹمنٹس دی ہیں, 2 اخباری بیان دیے ہیں اس کے حق میں. ایگزیکٹلی پاکستان کا موجودہ قائد حزب اختلاف ڈرامہ بازی کرنے میں ماہر, ڈرامہ بازی کرنے میں انتہائی شاطر, وہ ایکسپوز ہو گیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلے, اور میں اس کی انتہائی مذمت کروں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نون لیگ کے قائدین سے لے کے ورکرز, میں کہتا ہوں نظریں چراتے اور چھپاتے پھرتے ہیں جب وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے قائد کا جو کردار دیکھتے ہیں. تو جناب والا شہباز شریف صاحب انتخاب دسمبر 2023 میں ہوں گے. تو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے, وہ نیب کے ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہے ہیں, اس علاج کے اندر آپ ان کے ساتھ کوآپریشن کریں. تو دسمبر 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا. آخری بات, چوئی نذیر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ اخبار فروش کی نمائندگی کی ہے. میرے ساتھ آپ کے آ کے آپ بحثتے ہیں, میرے ساتھ آ کے آپ الجھتے ہیں ان کے حقوق کے لیے, ان کے حق کے لیے. تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں
پاکستان کی اور پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. جی جناب شاہ صاحب. تھوڑا سا کھلا یار، اس وقت بیچارے بیمار ہیں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے، میری تو یہ دعا ہے. اور سمپل سی بات یہ ہے، اینڈ رزلٹ یہی ہے، اینڈ رزلٹ یہی ہے. کھربوں ڈالر کما لیں گے، جانا جانا انسان نے اس دنیا سے ہے، بڑی قسم پرسی کی حالت میں جانا ہے. یہ میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اقتدار دیا ہے تو کوشش کریں کہ اس اقتدار کو اللہ پاک کی امانت سمجھ کے احسن طریقے سے ادا کریں، انی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا جی؟ انی ڈالیں گے تو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا.